دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 44۔ صبح معصومہ کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اکیلا پایا۔ ولی کہاں چلے گئے صبح صبح؟ وہ خود کو کور کرتی فریش ہونے چلی گئی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت رات کی صبح وہ ولی کے حصار میں بیدار ہونا چاہتی تھی، جبکہ وہ کمرے میں تھا ہی نہیں۔ جبکہ معصومہ کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کمرے میں تو کیا ہوٹل میں بھی نہیں تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بال ٹاول سے آزاد کرتے دروازے پر آئی، جہاں ایک فیمیل سٹاف اس کے لیے ناشتہ لے کر کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ میم، سر نے کہا تھا آپ کو ٹائم پر ناشتہ دے دیا جائے۔ اگر آپ فریش ہو چکی ہیں تو میں ناشتہ سرو کر دوں؟ جی آ جائیں، لیکن آپ کے سر ہیں کہاں؟ وہ اسے راستہ دیتے ولی کے بارے میں پوچھتی خود بھی بیڈ پر آ بیٹھی۔ میم آپ کو نہیں پتہ؟ سٹاف حیرت سے بولی۔ کیا نہیں پتہ؟ معصومہ نے الجھن سے پوچھا۔ سر تو صبح 3 بجے ہی چلے گئے تھے، تب آپ کو ناشتہ دینے کی ہدایت کر کے گئے تھے۔ وہ سٹاف اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن معصومہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مطلب اس کے سوتے ہی ولی ہوٹل سے چلا گیا تھا، لیکن کیوں؟ تو کیا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے آیا تھا؟ کیا وہ معصومہ کا مان توڑ گیا تھا، یا پھر کسی نئے بدلے کی شروعات ہو چکی تھی؟ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے چودھری رحمت، لیکن ہماری بیٹی کی ایک شرط ہے۔ اگر آپ مان لیں تو ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ سعد پیلس میں اس وقت سب لوگ موجود تھے جب چودھری رحمت وہاں آئے۔ کچھ دیر بعد جب چودھری نے رشتے کے متعلق پوچھا تو سعد نے ارہا کی شرط بتائی۔ بتائیں سعد صاحب، کیا شرط رکھی ہماری ہونے والی بہو نے؟ ارہا چاہتی ہے کہ اس کی شادی پہ اس کا بھائی یہاں سعد پیلس واپس آئے، کیونکہ یہ رشتہ ہو ہی علی کی وجہ سے رہا ہے، تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سعد کی بات سن کر چودھری رحمت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مطلب آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی راجپوت سے صلح نامہ ہو جائے؟ بالکل، یہ ہماری بیٹی کی سب سے بڑی خواہش ہے چودھری رحمت، مہابیر نے کہا تو چودھری نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ چودھری قاسم کو تو بس اب ارہا سے مطلب تھا، جبکہ اس کی بے چینی محسوس کرتے سب نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہمیں منظور ہے سعد، کل آپ لوگ کورٹ آ جائیے گا، ہم صلح نامہ پر دستخط کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ہوشیاری کی تو ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ چودھری ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا بولا تو میکال نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اگر سعد کو پتہ چل جاتا تو وہ مرنا پسند کرتا، لیکن بہن کی یوں قربانی نہ دیتا۔ میکال کو سب کا فیصلہ ہی ناگوار گزرا تھا۔ اس سے رائم کا خیال کھائے جا رہا تھا۔ اس کے بھائی کی محبت اس سے چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ وہ لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی۔ 10 دن بعد کی تاریخ پکی کرتے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا بابا، سعد انکل، اتنی بھاری ہو گئی ہے آپ پر ارہا۔ وہ میرے بھائی رائم کی محبت ہے، آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوری، پر میں اس نکاح میں شریک نہیں ہوں گا۔ میکال سب کو کڑی نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مدرارہ کو دعا کے حوالے کرتے گھر آیا تھا۔ جرار
جلد سے جلد اب مدرارہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ملہار سے بھی بات کی تھی، لیکن ملہار مدرارہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے تھے، لیکن جرار کی ضد دیکھ کر ملہار نے سب سے اس بارے میں بات کی تو سب نے ہی اسے نکاح کے لیے راضی ہونے کا کہا تھا، کیونکہ جس طرح سے جرار اسے سنبھال سکتا تھا ایک شوہر ہونے کے ناطے، ویسا کوئی بھی مدرارہ کا خیال نہ رکھ پاتا۔ اس لیے ایرا کی شادی سے 2 دن پہلے مدرارہ کا نکاح طے پایا تھا۔ ملہار نے مدرارہ کو امی کی آخری خواہش کا بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ضروری کام ختم کرتے وہ آج واپس گھر آیا تھا۔ ان دنوں میں اس نے ایک بار بھی فبیہہ سے بات نہیں کی تھی، لیکن ملازمہ سے اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس دن وہ بہت روڈ ہو گیا تھا، جس کا اسے بعد میں احساس بھی ہوا، لیکن انا آڑے آ گئی تھی۔ ملازمہ سے فبیہہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر آیا، جہاں وہ بیڈ پر آڑی ترچھی ہو کر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ وہ بنا اسے ڈسٹرب کیے فریش ہونے چلا گیا۔ روم میں ہوتی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ستمگر آج 1 ہفتے بعد نظر آیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ کیفے کی دیکھ بھال اس نے مینیجر پر چھوڑ رکھی تھی، اس لیے آج فرصت ملی تو خود کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئی۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ملہار کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ ملہار کے ساتھ اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس دن کا غائب ہوا آج واپس آیا تھا۔ ملہار آپ کب آئے؟ ابھی۔ بنا اسے دیکھے یک لفظی جواب دیا۔ مجھے آنٹی کا بہت افسوس ہوا۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین۔ وہ ماں کو یاد کرتے نم لہجے میں بولا، ناشتہ بنواؤں آپ کے لیے؟ وہ تھوڑے توقف کے بعد بولی، نہیں۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کام ہے، ڈسٹرب مت کیجیے گا مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتا اسٹڈی میں چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ بظاہر تو یہاں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں پر بہت سے پرانے گھر تھے جہاں غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ ایم کے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ سب گھروں کی اچھے سے تلاشی لینی ہے، کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ ایم کے ساتھ اس کی آرمی کی ٹیم موجود تھی۔ یس سر، سب یک زباں ہوتے بولے۔ وہاں بہت سے آدمی پہرے داری کر رہے تھے۔ اپنی ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے وہاں ایم کے نے حملہ کیا تھا۔ سب ایک دم سے بوکھلا گئے تھے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہاں پر ڈرگ کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ عورتوں کا کاروبار بھی کیا جا رہا تھا۔ عورتوں کے ساتھ ہی معصوم سے بچے اور بچیاں بھی قید تھے، جن سے بارود بھرنے کا کام کروایا جاتا تھا۔ غرض وہ جگہ دنیا میں ہی جہنم کا ایک درجہ تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ایم کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ شل ہوا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ وجود وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ ساحل کو
آج ڈسچارج ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ سب اس کے ساتھ تھے لیکن کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مہابیر نے سب کو منع کر دیا تھا کہ وہ ساحل سے ڈرگز لینے کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ساحل سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ لوگ اس سے سخت خفا تھے۔ ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا۔ مہابیر نے اس کے ہوش میں آتے ہی پہلے اس کے گلے سے وہ لاکٹ کھینچ کر اتارا تھا، لیکن اس سے بات بالکل نہیں کی تھی۔ ساحل سخت شرمندہ تھا سب سے۔ سب کتنا پیار کرتے تھے اس سے، لیکن ساحل نے ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ لیکن وہ بھی تو مجبوری میں یہ سب کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب مرحال اس کے لیے سوپ لے کر آئی۔ سوپ پی لو، پھر دوائی بھی لینی ہے تمہیں، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی باہر جاتی کہ ساحل نے ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ آپی پلیز، آپ تو ایسا نہ کریں میرے ساتھ، وہ نم آواز میں بولا تو مرحال نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور جو تم نے ہمارے ساتھ کیا اس کا کیا ساحل خان؟ آپی میں نے مہابیر ماموں کو بتا دیا تھا سب، پھر بھی آپ کو مجھ سے گلہ ہے۔ اگر یہ بات تھوڑی ہمت کرتے، پہلے ہمیں بتا دیتے تو آج ہم سب اس حال میں نہ ہوتے۔ ماما بابا نے خود کو کمرے تک محدود کر دیا ہے۔ ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دوراب اور محمل خان کا بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ آج بھی تو بتا دیا نا، تم نے سچ پہلے بتا دیتے تو ماموں جانی سب سنبھال لیتے۔ افسوس دیر کر دی تم نے۔ سوپ پی لینا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی باہر نکل گئی، جبکہ ساحل نم آنکھیں صاف کرتا باؤل ہاتھوں میں لیتے پھر سے رو دیا۔ اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تو مرحال اور محمل اسے پانی کا گلاس بھی خود نہیں پینے دیتی تھیں، اور آج مرحال بنا اسے سوپ پلائے چلی گئی تھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ جرار نے نکاح کے متعلق مالک کے اشتر کو سب بتا دیا تھا، لیکن بابا کو بتانے سے مالک نے منع کر دیا تھا، یہ کہتے کہ وقت آنے پر وہ خود بابا سے بات کر لے گا۔ آج مدرارہ کا نکاح تھا اور ٹھیک 2 دن بعد ارہا کی شادی۔ جرار نے بہت سی شاپنگ کی تھی، لیکن مدرارہ نے تیار ہونے سے منع کر دیا تھا۔ جرار نے سنا تو صبر کرتے وہاں سے چلا گیا، لیکن اسے کوئی گلہ نہیں تھا مدرارہ سے۔ وہ جانتا تھا کہ مدرارہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ حویلی، خان مینشن اور 7 پیلس کے سبھی لوگ اس نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ مالک کے اشتر کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ جرار اتنا امیر کبیر تھا تو وہ یہاں جاب کیوں کر رہا تھا، اور اگر جاب کر ہی رہا تھا تو وہ یہاں کرائے پر کیوں رہ رہا تھا۔ لیکن فی الحال سب سوالوں کو ذہن سے جھٹکتے وہ نکاح کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماں کو یاد کرتے مدرارہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ ملہار بہن کو حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ دعا اور اس کی امی مدرارہ کے ساتھ ہر پل موجود تھیں۔ نکاح کے بعد مبارک کا سلسلہ شروع ہوا۔ جرار کو ایک گوشہ سکون کا محسوس ہوا تھا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ مدرارہ سے سچ چھپا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ حالات کے پیش نظر وہ مدرارہ کو حویلی نہیں لے کر جا سکتا تھا، دوسرا اس کا یہاں کام تھا تو کہیں جانا فی الحال ممکن نہیں تھا۔
سب کو رخصت کرتے وہ اندر آیا جہاں مدرارہ ملہار کے پاس چپ بیٹھی تھی۔ جرار کے اندر آتے ہی ملہار نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ بہن کو پیار کرتے وہ جرار کے ساتھ دروازے تک آیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے امی اور مدرارہ سے جھوٹ کیوں بولا، انہیں سچائی کیوں نہیں بتائی کہ تم کون ہو، لیکن مجھے امید ہے تم اسے سنبھال لوگے، اسے اس فیس سے نکال لوگے۔ وہ جاتے ہوئے جرار سے بولا تو وہ لب بھیجتے سر اس بات میں ہلا گیا۔ اس کے جاتے وہ اندر آیا تو لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے اندر آیا جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ مدرارہ، جرار نے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملتے اس نے مدرارہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دوبارہ پکارا، لیکن مدرارہ نے پیچھے مڑتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جھوٹے، دھوکے باز، فریبی ہیں آپ، مجھ سے دور رہیں ورنہ میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے اور ماما کو دھوکا دیا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ امی تو آپ کو اپنا بیٹا مانتی تھیں اور آپ نے ان سے اتنی بڑی بات چھپائی، کیوں؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ کس غرض سے یہاں آئے تھے آپ؟ اتنے بڑے خاندان کا بیٹا کیوں غریب بن کر یہاں آیا؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی لیکن جرار چپ چاپ نظریں زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ امی کی آخری خواہش کا آخری سانس تک احترام کروں گی، اس رشتے کو نبھاؤں گی، لیکن دو اجنبیوں کی طرح۔ جا سکتے ہیں آپ یہاں سے۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کرتے اسپاٹ لہجے میں اس سے بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھتا شکستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مدرارہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کتنا اعتبار تھا اسے جرار پر، اور اب تو محبت بھی ہونے لگی تھی۔ اسے اس دھوکے باز سے کبھی کہا نہیں تھا، لیکن دونوں کی آنکھیں صاف بولتی تھیں۔ پھر کیوں جرار نے اسے دھوکا دیا تھا؟ نہ تو اتنی امید تھی کہ جرار کسی لالچ میں وہاں آتا اور نہ اس کی کوئی دشمنی تھی۔ پھر جرار کیوں بے وفا نکلا تھا؟ کیوں دھوکے میں رکھا تھا؟ ایسے بہت سے کیوں تھے جن کا جواب فی الحال اس کے پاس نہ تھا۔ کہاں کھو گئے وہ لوگ جن کے ہونے سے سانسیں چلتی تھیں، جن کا ساتھ تھا میٹھا، جن کا مسکرانا تھا بہار؟ کیوں روٹھ گئے وہ جن کے روٹھنے سے زندگی ایسی ہوئی کہ جینے کی آرزو جیسے کھو بیٹھے؟